سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 اہم بات بیان کی گئی، بہت ہی اہم بات، وہ یہ ہے کہ کافر قرآن کے بارے میں اتنا خوف رکھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن پر لوگوں نے غور کیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، تو قرآن سے دور کرنے کے لیے وہ شور مچاتے تھے۔ موجودہ کافر وہ قرآن سے دور کرنے کے لیے شور مچائیں، مطلب قرآن پڑھا جائے اور یہ شور شرابہ کر دیں، ایسا وہ نہیں کرتے۔ اب انہوں نے اسی کا دوسرا بدل تیار کیا ہے، وہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے بے حیائی میں مبتلا کر دو، کھیل کود میں لگا دو، فلموں ڈراموں سے اور اپنی پریشانیوں سے اور اپنے مسائل میں انہیں اتنا الجھا دو۔ یعنی ایک مسلمان بے حیائی میں مبتلا ہے، فلم اور ڈراموں میں، کھیل کود میں مبتلا ہے، فضول اور لایانی پکنکوں میں اور تفریح گاہوں میں مبتلا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی مسائل میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ ہے کہ ناول کے ذریعے، ڈائجسٹ کے ذریعے، کھیل کود کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، فضول کاموں کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ اصل مقاصد سے ہٹا دی جائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو غور سے نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچاؤ، بےہودہ شور مچاؤ، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ مسجد کے اندر آ کر کوئی اگر ڈھول لے کر یا میوزیکل سامان لے کر اگر میوزک بجانا شروع کر دے تو آپ اس کو مسجد سے مار کر نکال دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں میوزیکل ٹیونز اس قدر عام کر دی گئی کہ بسا اوقات مسجد میں بیان ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، اور یوں فون نہیں آئے گا لیکن موبائل اس وقت بجنا شروع کر دے گا کہ جب خوف کی بات ہے، جب لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف ہے، یہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور بندہ نماز میں مشغول ہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، تو موبائل بجنا شروع ہو جائے گا۔ میوزک کہ مسجد کے اندر آئے تو بند کر کے آئے، یعنی مسجد کے اندر موبائل بج جائے اور اس میں میوزیکل ٹیون نہ ہو، پھر بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ موبائل بجنے سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، لیکن افسوس ہے میوزیکل ٹیون بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، سمجھائیں تو وہ لڑنے کو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ تو آج وہ لڑ جھگڑ کر کسی کو چپ کروا سکتے ہیں، سینہ تان کر وہ 2-3 گالیاں بک کر نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے غضب سے کیا بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، لیکن مومن کو ڈرنا چاہیے۔ وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ، بےہودہ شور مچاؤ جب قرآن پڑھا جائے، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ضرور بضرور ہم کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بضرور ہم ان کے برے کاموں کا بہت ہی برا انہیں انجام دیں گے، بہت ہی برا صلہ دیں گے، یعنی برے کام کا انجام برا ہے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی سزا آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دار الخلد جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ سزا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب۔ کافروں نے کہا، اس سے مراد ہے وہ کہیں گے، کافر کل بروز قیامت جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ارنا الذین، تو ہمیں دکھا وہ دونوں گروہ، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس،
انسانی شیطانوں میں سے اور جنات کے شیطانوں میں سے، جنہوں نے ہمیں غلط باتیں بتائیں، ہمارے عقائد خراب کیے، ہمیں نیک عمل سے دور کیا۔ اے پروردگار تو ہمیں دکھا یہ کہاں ہے، نجعلہما، تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں کہ انہوں نے ہمیں تباہ کیا۔ ہم ان دونوں گروہ کو کریں تحت اقدامنا، اپنے قدم کے نیچے رکھیں اور جہنم میں ان کو ماریں۔ یعنی جہنم میں جانے کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ ان انسانوں نے اور جنات نے ہمیں تباہ کیا۔ تو دنیا کے اندر کیا ہمارے اندر عقل نہیں ہے؟ ہم کیوں کسی کا غلط مشورہ مانیں؟ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ ہم انہیں اپنے قدم کے نیچے رکھ کر اتنا ماریں کہ یہ نچلے طبقے میں چلے جائیں۔ ان الذین قالوا، اب نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اور جو کہے میرا رب اللہ ہے تو پھر وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتا، وہ دنیا والوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے جب ان کی روحیں نکلیں گی تو فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارتیں ہیں، التی کنتم توعدون، وہ جنتیں ہیں تمہارے لیے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے دنیا میں بھی آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، کہا یہ فرشتوں کے کلام کی وجہ سے ہے، یہ فرشتے سکون دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات انسان حق کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اسے لوگوں کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فرشتے اسے ہمت دیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کو تم مانگو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمام چیزیں غفور رحیم پروردگار کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف انسانی اور جنات کے شیطان کی باتیں مان کر انسان اپنے آپ کو تباہ کرے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26، اہم بات بیان کی گئی، بہت ہی اہم بات، وہ یہ ہے کہ کافر قرآن کے بارے میں اتنا خوف رکھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن پر لوگوں نے غور کیا تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو قرآن سے دور کرنے کے لیے